بارئ الخلائق أجمعين بائث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل الفقراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. محسنان اسلام کے سلسلے میں اس سال اصحاب پیغمبر کے حالات بیان کیے جا رہے تھے، اور سب سے پہلی شخصیت جن کا انتخاب اس سلسلے کے لیے کیا گیا تھا وہ جناب حمزہ کی شخصیت ہے. جناب حمزہ کی شخصیت اسلام کی تاریخ کی ایک انتہائی اہم اور ممتاز شخصیت ہے، اور گروہ معصومین کے بعد فضائل کے اعتبار سے جناب حمزہ کے ہم پلہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جناب حمزہ کے جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں ان میں جناب جعفر طیار کا تذکرہ برابر سے ہے، اور یہی جناب جعفر طیار کے سلسلے میں وارد ہونے والی حدیثوں کا طریقہ ہے کہ جو فضائل جناب جعفر طیار کے ہیں ان میں سے اکثر جناب حمزہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے. جناب حمزہ کی شخصیت ایک اتنی اہم اور ممتاز شخصیت ہے کہ اسے فارسی اور اردو ادب میں داستان امیر حمزہ کی صورت میں ایک اور ہی رخ دے دیا گیا ہے، لیکن وہ داستان جو ویسے تو سراسر خیالی اور بنائی ہوئی ہے، کم سے کم اس حقیقت سے ہمیں روشناس کراتی کہ شجاعت اور بہادری میں اور تبلیغ اسلام میں معصومین کے بعد جناب حمزہ کی شخصیت کو سب تسلیم کرتے ہیں. میں نے پچھلی 2 تقاریر میں یہ عرض کر دیا تھا کہ جناب حمزہ کے فضائل نہ صرف اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت کی، بلکہ ساتھ ساتھ وہ رشتہ داری کی جو ان کی پیغمبر اسلام سے قرار پاتی ہے ایک عجیب اور منفرد انداز کی رشتہ داری ہے. اتنے رشتے پیغمبر اسلام کے اور کسی ہستی کے ساتھ نہیں ہیں کہ جتنے جناب حمزہ کے ساتھ ہیں. جناب حمزہ کے سلسلے کی پہلی تقریر میں ولادت سے لے کر اسلام تک کے حالات بیان کیے گئے تھے. اعلان رسالت سے لے کر ہجرت تک کے حالات گزشتہ تقریر میں بیان ہو چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کی جو تیسری اور آخری گفتگو ہے اس میں ہجرت سے لے کر جناب حمزہ کی شہادت تک کے حالات بیان کرنا میرا مقصد ہے. مگر ایک مرتبہ پھر صرف اس لیے کہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے، ان فضائل کا مختصر سا تذکرہ کر دیا جائے کہ جو کتب احادیث میں ذات رسالت و امامت کے نام سے موجود ہیں. تبھی جناب حمزہ کے بارے میں پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد ہمیں نظر آتا ہے کہ خیر الناس حمزۃ و علی و جعفر و علی، انسانوں میں سب سے بہتر حمزہ ہیں، جعفر طیار ہیں اور علی ہیں. اور کبھی ہمیں پیغمبر اسلام کا یہ فرمان نظر آتا ہے کہ سعادت اہل المحشر انا و علی و حمزۃ و جعفر والحسن والحسین، کہ اہل قیامت کے سردار میں ہوں، میرے بھائی علی ہیں، میرے چچا حمزہ ہیں، میرے بھائی جعفر طیار ہیں اور میرے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں. کبھی ہمارے سامنے جناب حمزہ کے فضائل کے سلسلے میں مسلمانوں کے تمام فریقوں کے نزدیک متفق و حدیث نظر آتی ہے، جس میں انس یہ نقل کرتے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کے خادم ہیں، نقل کرتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے پاس موجود تھا جب کسی نے آ کر پیغمبر اسلام سے ان کے بھائی علی کے بارے میں سوال کیا. پیغمبر اسلام نے فضائل علی بیان کرتے کرتے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر میرے بھائی علی میدان قیامت میں ایک عجیب شان کے ساتھ آئیں گے، جنت کے اونٹوں پر سوار ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں خدا کی جانب سے دیا ہوا ایک پرچم و علم ہوگا.
وہ اس شان کے ساتھ میدان قیامت میں وارد ہوں گے کہ ان کے دائیں ہاتھ پر پرچم لیے ہوئے میرے چچا حمزہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور بائیں ہاتھ پر پرچم لیے ہوئے میرے بھائی جعفر طیار ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور میری بیٹی فاطمہ علی کے پیچھے پیچھے دوسرے ناقے پر سوار ہوں گی، اور میرے دونوں بیٹے حسن و حسین علی کے دائیں بائیں کسی سواری کے اوپر موجود ہوں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ بہشت کے اندر وارد ہوں گے۔ یعنی بہشت میں داخل ہونے کی جو کیفیت بتائی جا رہی ہے اس میں امیر المومنین کے ساتھ جناب حمزہ اور جعفر طیار ایک ساتھ ایک ہی وقت میں بہشت میں داخل ہوتے ہوئے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے سامنے جناب معاذ کی وہ حدیث آتی ہے جسے تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ جہاں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میدان قیامت میں ایک عجیب منظر ہوگا کہ جس وقت خدا کی جانب سے 4 پرچم 4 ہستیوں کو عطا کیے جائیں گے، ان کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں کوئی علم یا پرچم نہ ہوگا۔ سب سے پہلے حمد کا پرچم ہے کہ جو میں اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوں گا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا پرچم ہے کہ جو میرے بھائی علی اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کا پرچم ہے کہ جو میرے چچا حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے بعد سبحان اللہ کا پرچم ہے کہ جو میرے بھائی جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے بھائی علی کے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کے پرچم کے ساتھ جنت کی کنجیاں بھی ہوں گی، جس سے جنت کے دروازے ایک ایک کر کے کھولے جائیں گے۔ اور اس کے بعد علی ایک مرتبہ ان تمام شخصیتوں کو، ان تمام انسانوں کو جنہوں نے محبت علی میں زندگی گزاری ہے، جنت کے دروازوں سے داخل ہونے کا اشارہ کریں گے۔ جناب حمزہ اپنے محبوں کو جنت کے دروازے سے داخل کریں گے، جعفر طیار اپنے محبوں کو، اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت ایک سمت کھڑا ہوا اپنی امت کی بخشش کا یہ منظر دیکھوں گا، یہاں تک کہ علی، حمزہ اور جعفر طیار میری امت کی بخشش کروائیں گے، اور اس کے بعد میں اپنے جد ابراہیم نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ غرض یہ کہ ایک دو نہیں بلکہ ایک سلسلہ ہے روایات کا، جس میں قیامت میں، جنت میں اور اس دنیاوی فضائل کے اندر جناب حمزہ کا ذکر گروہ معصومین کے ساتھ ساتھ کیا گیا۔ اور چونکہ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو، اس لیے اسی پر جناب حمزہ کے فضائل کو بیان کر کے ختم کر دینا کافی ہے کہ جناب حمزہ کی فضیلت کے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ معصومین جناب حمزہ کے ذریعے سے اپنے فضائل اور اپنا فخر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک امام معصوم جب جناب حمزہ کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے فخر کر رہا ہے تو یہ خود جناب حمزہ کی شخصیت کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ کبھی ہمیں شورا میں مولا کائنات کا یہ فرمان یاد آتا ہے کہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تم میں کوئی ہے کہ جسے یہ شرف ملا ہو کہ اس کا چچا میرے چچا حمزہ کی مانند ہو، کہ جس نے راہ خدا میں اپنی جان دے کر خدا کی بارگاہ سے سید الشہداء کا لقب حاصل کیا ہو۔ کبھی ہمیں حاکم شام کے دربار میں امام حسن کا یہ فخر نظر آتا ہے کہ جب حاکم شام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ آج ممبر پہ جا کے شام کے باشندوں کو کچھ نصیحت کریں، کچھ موعظہ کریں، کچھ ان سے گفتگو کریں، اور امام حسن علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے جانے کے بعد بھری مسجد میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے خاندان میں میرے پدر بزرگوار کے چچا حمزہ کی مانند کوئی گزرا ہو، کہ جن کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ انہیں تمام شہیدوں کا سردار قرار دیا گیا، اور اگرچہ ان کے ساتھ شہید ہونے والے بہت سے تھے مگر پیغمبر اسلام نے فقط ان پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔ کبھی ہمارے سامنے اسی شام کی جامع مسجد میں سید سجاد کا وہ خطبہ آتا ہے کہ جب گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، شام کی مسجد میں پہنچایا گیا ہے، یزید کی خواہش کے مطابق ممبر پہ تشریف لے گئے ہیں، اور ایک مرتبہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں سید سجاد، اور اپنا تعارف کراتے کراتے فرماتے ہیں کہ فضلنا بسبع، خدا نے ہمیں 7 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے، اور وہ 7 چیزیں بتا رہے ہیں بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ،
خدا کے بہترین نبی ہمارے درمیان تھے، مولا کائنات ہمارے درمیان تھے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر حمزہ ہمارے درمیان تھے، وصفت هذه الامه الحسن والحسین، اور اس امت کے سردار حسن و حسین کو خدا نے ہمارے درمیان ہمارے خاندان میں پیدا کیا۔ تو شام کے اندر سید سجاد کربلا سے اسیر ہو کے لائے جانے کے بعد جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو نبی، امام اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے پدر بزرگوار کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے چچا کے ذریعے سے بھی اپنے نسب کا اور اپنے خاندان کی فضیلت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تبھی ہمارے سامنے چھٹے امام کی وہ مشہور حدیث آتی ہے کہ جس میں امام نے پیغمبر اسلام کا نسب بتایا ہے، پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرتے کرتے فرما رہے وَمِنْهُمْ الْمَلِكُ الْأَزْهَرُ وَالْأَسَدُ الْبَاطِلُ حمزہ، اور ہمارے جد کے خاندان میں ان کے بزرگوں کے اندر خدا کا ایک سردار اور خدا کا ایک شیر حمزہ جیسی شخصیت موجود تھی۔ تو جناب حمزہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے فقط اتنا ہی بیان کر دینا کافی ہے کہ اللہ کے رسول کبھی ان کا تذکرہ کرتے، کبھی مولا کائنات مقام فضیلت میں جناب حمزہ کو پیش کرتے ہیں، امام حسن مقام فخر میں حمزہ کو پیش کرتے ہیں، سید سجاد حمزہ کا تذکرہ کرتے، چھٹے امام فخر کے مقام پر حمزہ کا تذکرہ کر رہے۔ تو جسے امام معصوم بار بار اپنی جانب نسبت دے کر ان کے ذریعے سے اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شخصیت کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ لیکن میں نے گزشتہ تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ جناب حمزہ کے یہ سارے فضائل اس لیے نہیں ہیں کہ آل محمد کے خاندان میں خاندانی رشتے کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ ایک سگے رشتے دار ہیں، چچا اور بھتیجے کا معاملہ ہے، اس لیے فضائل دیے جا رہے ہیں۔ نہیں، مسئلہ صرف جناب حمزہ کی قربانیاں ہیں، جناب حمزہ کا جذبہ ہے، جناب حمزہ کی کوششیں ہیں، اور جناب حمزہ کی محبت ہے اس خاندان سے۔ یہ جناب حمزہ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اس منزل پر پہنچ گئے کہ ہر امام نے جناب حمزہ کو یاد کیا، اور انہی قربانیوں اور کوششوں کے سلسلے میں گزشتہ درس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آخر وہ وقت آ گیا کہ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد 3 سال جو پیغمبر مدینے میں رہے تو جناب حمزہ اب پیغمبر اسلام کے محافظ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابو لہب نے ذرا سا اپنی مخالفت اور دشمنی کو گھر کی حد تک لانا چاہا، جناب حمزہ نے فوراً اسے روکا۔ عقبہ کی گھاٹی میں جس وقت مدینے والے بیعت کر رہے تھے اور یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ معاملہ اسی مقام پر ختم ہو کر نہ رہ جائے، جناب حمزہ تھے کہ جنہوں نے مدینے کے مسلمانوں کو بچایا، ان کی جان کو محفوظ کیا، یہاں تک کہ حکم ہجرت آ گیا، اور ہجرت کر کے سارے مسلمان مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد پہلا سال تو ضروری انتظامات میں لگا، لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ مدینے کے اندر جو مکے کے مسلمان ہجرت کر کے آئے ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں، ان کی شادی کا انتظام ہو رہا ہے۔ مکے والے یعنی جو مکے کے مہاجر تھے یہ انتہائی پریشانی کی حالت میں وہاں سے نکلے تھے۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر اس طرح سے ہجرت کی جاتی تھی کہ کہیں کسی شخص کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ چنانچہ سارا مال، اسباب، کپڑے، گھر کا سامان سب چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اپنے خاندان والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی چھوڑ کے پہنچے ہیں لوگ مدینہ۔ اکثر لوگ اکیلے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، چنانچہ پہلا سال انہی انتظامات میں گزرا، اور اسی دوران پیغمبر اسلام نے تاریخ اسلامی کے ایک اہم ترین واقعے کو منعقد کیا۔ مدینے پہنچنے کے بعد مواخات کا سلسلہ ہوا، یعنی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بنایا جانے لگا، اور ہر ایک کو اس کے مزاج، اس کی فضیلت اور اس کے مقام کو دیکھ کے دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ اب جس وقت یہ بھائی بنایا جا رہا تھا تو جناب حمزہ کو پیغمبر نے زید ابن حارثہ کا بھائی بنایا تھا۔ جناب زید ابن حارثہ بھی پیغمبر اسلام کے غلام تھے، مگر پیغمبر اسلام معصومین کے بعد ان سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے، اکثر اپنا بیٹا تک کہا کرتے تھے۔ اصل میں جناب خدیجہ کے غلام تھے زید۔ جناب خدیجہ نے
بعد میں پیغمبر اسلام کو اپنا یہ غلام بخش دیا، اور پیغمبر اسلام نے اس حد تک جناب زید کو اپنے گھر میں محبت دی اور اس طرح سے رکھا کہ جب زید کے خاندان والے زید کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں غلام بنانے کا تو یہ طریقہ تھا کہ کسی قبیلے کے کسی آدمی کو اغوا کیا اور بازار میں لے جا کے بیچ دیا، اب اس کا خاندان اس کی تلاش میں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں گیا، پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا کرتے ہیں، جس کا غلام ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو، ہمارا آدمی ہم کو واپس کرو۔ زید ابن حارثہ کے خاندان والے بھی پہنچے، پیغمبر نے ان کو اجازت بھی دے دی کہ میں بغیر کسی معاوضے کے تمہیں واپس کرتا ہوں، لیکن زید نے پیغمبر کا دروازہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان سے پیغمبر کو اتنی محبت تھی، ان کے حالات بھی کبھی آئیں گے، اتنی محبت تھی کہ اگرچہ یہ پیغمبر کے غلام تھے، لیکن پیغمبر نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا نکاح ان سے کیا تھا، اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کیا تھا۔ عرب کے معاشرے میں یہ چیزیں دھماکے سے کم نہیں تھی، کہاں قریش کی عورت، اور قریش میں بھی خاندان بنو ہاشم کی عورت، اور جناب عبد المطلب کی نواسی پیغمبر اسلام کی پھوپھی ذات بہن حمزہ اور ابو طالب و عبداللہ کی بھانجی، اور اس کا نکاح غلام سے ہو رہا ہے، مگر پیغمبر اسلام کو اتنی محبت تھی زید سے، انہی زید کو پیغمبر اسلام بھائی بناتے ہیں جناب حمزہ کا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ تقریر کے اختتام پہ جو واقعہ آیا تھا کہ جب جناب حمزہ کی یتیمہ بچی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو زید ابن حارثہ نے اپنے حق کو یہی کہہ کے بیان کیا تھا کہ حمزہ میرے بھائی ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے بھائی بنایا، چنانچہ اس بچی پر میرا حق زیادہ۔ تو خیر پہلا کام یہ ہوا مدینے میں کہ زید ابن حارثہ جیسی شخصیت کا بھائی جناب حمزہ کو بنایا گیا، اور اب اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دوسرا کام یہ کیا کہ مدینے کو ایک مرکز بنانا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ سیرت پیغمبر کے واقعات ہیں جن کا اس وقت بیان مناسب نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہ جو آگے کے واقعات سمجھنے کے لیے ضروری۔ مدینے کو ایک محفوظ مرکز بنانا، چنانچہ پیغمبر نے دیکھا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے علاوہ مدینے میں کون ہے، پتہ چلا کہ یہودیوں کے 3 قبیلے۔ پیغمبر اسلام نے ان قبیلوں سے ایک معاہدہ کیا، اور یہودیوں نے بھی آسانی سے معاہدہ کر لیا۔ یہ یہودی وہی ہیں جن کے بارے میں عرض کیا گیا کہ ان کی کتابوں میں پیغمبر کی ساری نشانیاں، سارے حالات لکھے ہوئے تھے، انہیں انتظار بھی تھا پیغمبر کے آنے کا، اور انہوں نے اندازہ بھی کر لیا کہ یہی پیغمبر ہے۔ چنانچہ جب پیغمبر مدینے والوں کے مہمان بن کے وہاں پہنچے تو یہودیوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، ایک معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا کہ یہودی پیغمبر اسلام کا ساتھ دیں گے، اگر کوئی دشمن مدینے پہ حملہ کرے تو دونوں مل کے مقابلہ کریں گے، اور ہر وقت پیغمبر اسلام کے ساتھی بنیں گے اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ یہودیوں کو یہ خیال تھا کہ یہ مذہب ایک نیا مذہب تو ہے، مگر کتنے دن کا ہے، کچھ عرصے کے بعد اسے ہمارے تابع ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ یہودی اس سے پہلے عیسائی مذہب کو دیکھ چکے تھے کہ عیسائی مذہب کتنا بڑا مذہب، کتنے جوش و خروش کے ساتھ آیا، زور و شور کے ساتھ آیا، مگر عیسائیت کی بنیاد سے بھی کیونکہ یہ ہے کہ اپنے سے ماقبل کے نبیوں کو مانو، ابراہیم کو مانو، موسیٰ کو مانو، تورات کو مانو، تو عیسائیت آگے چل کر خود بخود یہودیوں کے غلام بن کے رہ گئے۔ ان کو یہ تھا کہ یہ جو نیا مذہب ہے جس میں بھی سب انہی کو ماننے کا تذکرہ ہے کہ جو ہمارے اپنے نبی موسیٰ کا اتنا تذکرہ ہے ان کے پاس، ابراہیم کا اتنا تذکرہ ہے، اور پھر یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے قبلے کی طرف، یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، یہ تو نماز بھی ہماری طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، چنانچہ یہ مذہب کچھ عرصے کے بعد خود بخود ہمارے مذہب کے تابع ہو جائے گا، ہمارے مذہب میں مل جائے گا۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ ایگریمنٹ پر دستخط کر لیے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ آگے ایک اہم واقعہ آنے والا۔ خیر اب اس کے بعد پہلا سال گزر گیا، دوسرا سال مدینے میں پہنچے ہوئے 1 سال ہوا تھا، دوسرا سال شروع ہوا تھا، 70 دن گزرے تھے کہ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی کہ مکے کے کافر مدینے کی جانب آنا چاہتے ہیں، اور مدینے اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، یہ وہی مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب کی قبر ہے۔ جب وہ مدینے سے واپس مکے آ رہی تھی، کیونکہ مدینے میں جناب آمنہ کا میکہ ہے اور مکے میں جناب آمنہ کی سسرال ہے، وہ اپنے میکے سے مکے کی جانب آ رہی تھی، مقام ابوا میں بیمار پڑی
وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، وہیں پہ انہیں دفن کیا گیا۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں چھٹے امام کے یہاں 7ویں امام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس وقت امام حج کر کے آ رہے تھے، مکے کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور اس مقام پر، مقام ابوا پر 7ویں امام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب یہ مقام، یہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ مکے کے کافروں کے ساتھ مل کر اس قسم کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ مدینے پر حملہ کیا جائے، مدینے کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ سننا تھا کہ 150 یا 160 صحابیوں کو لے کر پیغمبر اسلام لشکر بنا کر فوراً مدینے سے نکلے، مقام ابوا کی جانب چلے۔ یہاں پہ جناب حمزہ کے لیے فخر کا ایک مقام ہمارے سامنے آتا کہ یہ اسلام کا سب سے پہلا لشکر تھا کہ جو میدان میں نکل کے دشمن کا مقابلہ کر رہا۔ اس سے کچھ پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی قرآن کی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ آج اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ دشمن قتال کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، ان کو اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک خدا ان کی مدد کرے گا۔ یہ آیت آ چکی تھی جس میں پہلی مرتبہ کافروں سے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس سے پہلے مسلمان بے چین ہو کر تڑپ تڑپ کے کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں جانے دیجیے، پیغمبر اسلام منع کرتے تھے، اس لیے کہ حکم خدا نہیں تھا۔ اب یہ آیت آئی، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، پیغمبر اسلام چلے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلام کے تاریخ میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی پیغمبر کے زمانے میں، ان کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک وہ جنگ جس میں پیغمبر خود لشکر میں شامل ہو کے جاتے ہیں، اس کا نام ہے غزوہ، اور ایک وہ کہ پیغمبر خود مدینے میں رہتے ہیں اور ایک لشکر تیار کر کے کسی کو اس کا سپہ سالار مقرر کرتے ہیں، کسی کو اس کا حاکم بناتے ہیں اور کہتے ہیں تم جا کے مقابلہ کرو۔ اس قسم کی جنگوں کو کہتے ہیں سریا۔ تو اب سب سے پہلا غزوہ تھا، اطلاع ملی کہ مقام ابوا میں یہ سازش ہو رہی، پیغمبر نکلے، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر کوئی جنگ نہیں تھی، 150 یا 160 آدمیوں کا چھوٹا سا لشکر۔ پیغمبر نے سفید رنگ کا ایک پرچم بنایا اور سب سے پہلا پرچم جناب حمزہ کو دیا گیا۔ جناب حمزہ سب سے پہلی اسلامی فوج کے پرچم دار یا علمدار تھے، اور یہ پرچم لے کے پیغمبر اسلام کی قیادت میں چلے، مقام ابوا تک پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو جو اس قبیلے کا سردار تھا اس نے دیکھا کہ مسلمان اتنے باخبر کہ انہیں اس کی اطلاع مل گئی، چنانچہ اس نے پیغمبر سے معافی مانگی، صلح کی پیشکش کی، پیغمبر کی شرائط منظور کی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام واپس آ گئے۔ اس لیے کہ مسلمان کسی کو مارنا یا قتل کرنا تو نہیں چاہتے۔ کوئی اگر پہلے سے منصوبہ بنا رہا ہے، دشمنی کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، ورنہ خود سے تو کسی کا قتل عام نہیں ہے۔ پیغمبر آ گئے۔ یہ پہلا اسلامی لشکر تھا کہ جس کے علمدار جناب حمزہ قرار پائے۔ کچھ عرصہ گزرا، تھوڑی مدت گزری، پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ مکے والوں کا قافلہ شام جا رہا۔ اب یہ جو بات اس جگہ آ رہی، یہ 3 مرتبہ دہرائی جائے گی، اس لیے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ شام اس زمانے میں تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مکے کے تاجر شام سے سامان تجارت لاتے لے جاتے تھے، اور یہ راستہ مدینے سے ہو کے گزرا کرتا۔ جب کبھی یہ لشکر مدینے سے گزرتا تو مسلمان جو تھے وہ ایک مرتبہ چوکنا ہو جاتے تھے، خبردار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ دشمن جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تجارتی قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں، مگر کیا پتا اونٹوں کے اوپر کیا لدا ہوا ہے۔ اسلحہ چھپانا کوئی مشکل کام تو نہیں، جیسے کسی بھی علاقے کے اندر فرض کیجئے کہ کوئی دشمن ہے، اس علاقے کا کچھ لوگوں سے اختلاف، اب جب وہ دشمن ہے وہ کسی کام سے یہاں سے گزرے اجتماع کی صورت میں، بس یہ کوئی جلوس جا رہا ہے، کوئی قافلہ جا رہا ہے، تو وہاں رہنے والوں کو فوراً ہوشیار ہو جانا پڑتا ہے، خبردار ہو جانا پڑتا ہے، پہلے سے احتیاط کرنا پڑتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی جنگ ہو جائے۔ اب مکے والوں کا قافلہ تو شام جاتا آتا رہتا ہے، لیکن اب جب بھی قافلہ جاتا ہے مدینے کے قریب سے گزر کے جاتا ہے، پیغمبر اسلام کو فقط اس لیے کہ کہیں یہ جاتے جاتے قافلہ جو تجارت کے نام سے جا رہا ہے فوج کی صورت میں حملہ نہ کر دے۔ ہمیشہ جب قافلہ گزرتا تھا تو پیغمبر پہلے سے ایک فوج بنا کے باہر بھیج دیا کرتے تھے مدینے کی، تاکہ اگر اچانک حملہ ہو تو مدینے والوں کو نقصان نہ ہو۔ تو پہلی مرتبہ مدینے آنے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ابو جہل ایک قافلہ لے کے جا رہا تھا، وہ شام پہنچ گیا تھا، اب شام سے واپس آ رہا، 100 آدمیوں کا تجارتی قافلہ۔ پیغمبر کو اطلاع ملی، فوراً پیغمبر نے
جناب حمزہ کی قیادت میں 30 صحابیوں کی ایک فوج بنائی اور ان سے کہا کہ تم جاؤ اور راستے میں دیکھتے رہنا، اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں تو فوراً ان کا مقابلہ کرنا۔ جناب حمزہ کو یہ اعزاز ہوا کہ اسلام میں جو سب سے پہلی ایسی جنگ لڑی، سب سے پہلا ایسا لشکر بنایا گیا کہ جس میں پیغمبر شامل نہ تھے، تو اس کا سپہ سالار یا اس کا حاکم جناب حمزہ کو بنایا گیا۔ پیغمبر کے جھنڈے تلے بھی پہلے علمدار بنے جناب حمزہ، اور پیغمبر نے اپنی طرف سے جو لشکر بنا کے سب سے پہلا لشکر بھیجا، اس کی قیادت بھی جناب حمزہ کو سونپی گئی۔ اس جنگ کا نام تاریخ میں ہے سریہ حمزہ۔ جب یہ لشکر وہاں پہ پہنچا جہاں سے ابو جہل کے قافلے کو گزرنا تھا، تو ابو جہل کو جب یہ اطلاع ملی کہ حمزہ یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس علاقے میں جو قبیلہ تھا اس کے سردار سے کہا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب حمزہ جو پہلے ہی سے ابو جہل کے ساتھ جو واقعات ہو چکے وہ تو آپ نے سنے، ایسا نہ ہو کہ حمزہ غصے کی حالت میں ہو اور ہم پر حملہ کر دیں۔ وہاں کا جو سردار قبیلہ تھا اس نے جناب حمزہ کو بلا کے یہ مسئلہ رکھا اور جناب حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے تو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ جناب حمزہ نے صاف جواب دیا کہ اگر وہ ہم سے دشمنی کا خیال کرتے ہوئے ہمیں نقصان پہنچانے آ رہا تو یقیناً ہم مقابلہ کریں گے، اور اگر وہ اپنا قافلہ لے کے جا رہا تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر اسلام کو جب مدینے میں یہ اطلاع ملی کہ اس طرح جناب حمزہ نے اپنے سپاہیوں کو روکا، کیونکہ یہ 30 کے 30 آدمی بڑے جوش و خروش میں تھے، مکے کے سارے مظالم ان کو یاد آ رہے تھے۔ آج پہلی مرتبہ ان کو ایسا موقع ملا کہ یہ اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن جناب حمزہ نے اتنی شجاعت اور بہادری کے باوجود یہ کہا کہ ہم کسی پہ حملہ کرنے نہیں آئے۔ بہترین موقع، 30 اور 100 ان میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں، جناب حمزہ اکیلے 100 کے لیے کافی، مگر منع کر دیا۔ پیغمبر کو جب اطلاع ملی تو پیغمبر نے جناب حمزہ کی تعریف کی اور کہا اسی لیے میں نے حمزہ کو اس لشکر کا قائد بنا کے بھیجا تھا۔ یہ دوسرا لشکر تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد تیسرا مقام آیا، تیسری جنگ کا موقع آیا۔ یہ جنگ کہلاتی ہے اسلام میں، جنگ تو نہیں ہوئی، لشکر بنا کے بھیجا گیا۔ اس کا نام ہے غزوہ ذات العشیرہ۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ یہ ابو جہل کا قافلہ تو چلا گیا، اب پیغمبر کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ مکے سے شام جا رہا، یہ مکے سے شام جائے گا۔ پیغمبر اسلام کو ان دونوں آدمیوں کی فطرت اور مزاج کا فرق معلوم تھا، اس لیے پیغمبر کا اندازہ تھا کہ ابو جہل چلا گیا مگر یہ لشکر جو ہے یہ آسانی کے ساتھ نہیں جائے گا، ضرور یہ کسی نہ کسی شرارت کا آغاز کرے گا۔ چنانچہ اب جو اطلاع ملی تو پیغمبر خود لشکر لے کے میدان میں نکلے۔ اس سے پہلے ابو جہل کے لشکر کی خبر تھی، جناب حمزہ کو بھیج دیا، لیکن اب اطلاع ملی کہ اب یہ جو تجارتی قافلہ، اس دفعہ جو لوگ تجارت کے لیے جا رہے ہیں ان کا لیڈر کوئی اور ہے۔ پیغمبر اسلام کو اندازہ تھا، اس لیے پیغمبر اسلام اپنا لشکر لے کے مدینے کے باہر اس مقام تک پہنچ گئے کہ اب اگر حملہ ہو جائے تو مدینہ محفوظ رہے گا، اور وہاں پر پیغمبر انتظار کرتے رہے۔ جب مکے کے تجارتی قافلے کے سردار کو اطلاع ملی تو اس نے اپنا راستہ تھوڑا بدلا اور مدینے سے باہر ہو کر شام پہنچ گیا، چنانچہ یہ جنگ بھی نہ ہو سکی۔ لیکن اسی جنگ میں، اس لشکر میں بھی جناب حمزہ کو سفید رنگ کا پرچم دے کر اسلام کا دوسرا سپہ سالار، دوسری مرتبہ اسلام کا علمدار بنایا گیا۔ دوسری مرتبہ جناب حمزہ کو یہ شرف ملا کہ پرچم ان کے ہاتھ میں آیا، اور اسی جنگ میں، یہ جنگ نہیں، اسی غزوے میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جب مسلمانوں کو لڑنا تو تھا نہیں، اس مقام پہ جا کے لشکر اتر گیا کہ جہاں سے مدینہ محفوظ ہو گیا، تو ایک دن پیغمبر اسلام کا گزر ہوا خیموں کے قریب سے، تو دیکھا کہ مولا کائنات اور عمار یاسر کھجور کے ایک درخت کے نیچے زمین پہ لیٹے ہوئے، اور زمین پہ لیٹنے کی وجہ سے مولا کائنات کے رخساروں پر مٹی لگ گئی تھی۔ پیغمبر اسلام قریب پہنچے اور کہا تھا کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ پہلی مرتبہ ابو تراب کا لفظ مسلمانوں نے اسی وقت پیغمبر اسلام کی زبان سے مولا کائنات کے لیے سنا، اس غزوے میں جس کا نام ذات العشیرہ ہے۔ جس وقت مولا کائنات حکم پیغمبر سن کر نیند سے بیدار ہو کے کھڑے ہوئے تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مولا کائنات کے رخساروں سے مٹی جھاڑ رہے تھے، اور کیونکہ یہ اسلام کے احکامات میں داڑھی کا ایک حکم ایسا کہ
کہ جس پر ہمیشہ سے عمل ہوا، تو جس وقت مٹی جھاڑ رہے تھے اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی، اب یہ علی کا نام لے کر امت سے کہا جا رہا، کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جو میری امت کا سب سے شقی اور سب سے ظالم آدمی؟ وہ مشہور روایت کسی موقع کی ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ بالکل پہلا سال ہے مسلمانوں کو مدینے آئے ہوئے، رخساروں سے مٹی جھاڑتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اے علی، مجھ سے پہلے کی امت کا بدترین آدمی وہ کہ جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو شہید کیا تھا، اور میری امت کا بدترین آدمی وہ کہ جو تمہاری اس داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کرے گا۔ اسی غزوہ ذات العشیرہ میں یہ دو روایتیں ہمارے سامنے آئیں، اور اس اسلامی لشکر کے سردار بھی، اس اسلامی لشکر کے پرچمدار اور علمدار جناب حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ یہ قافلہ آگے چلا گیا، یہ جمادی الاول کا مہینہ، پیغمبر مدینے آ گئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس تجارتی قافلے کا لیڈر کوئی اور تھا، اور پیغمبر کو اس کا مزاج اور طبیعت معلوم ہے، وحی الہی اور علم رسالت کے علاوہ ظاہری اعتبار سے بھی، اسی لیے پیغمبر خود نکل کر اس کے راستے کو روک رہے۔ اس وقت وہ چلا گیا چپ چاپ، لیکن جب 3-4 مہینے کے بعد شام تک پہنچ کر کام ہو کر وہ یہی لشکر واپس آ رہا تھا، یہی لشکر جو گیا اس وقت واپس آ رہا تھا، اس وقت پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی کہ ہاں اب یہ جنگ کرنے کے لیے تیار، اور اس وقت لیڈر نے، اس تجارتی قافلے کے قائد نے فوراً مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا، جاتے وقت بھی ان لوگوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، اور اب واپسی میں بھی یہ لوگ تیار ہیں۔ چنانچہ مکے سے ایک بڑا لشکر جس کے اہم سرداروں میں ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ اور ولید تھے، یہ پورا لشکر تیار ہو کر 1000 سپاہیوں کا بدر کے مقام کی طرف آ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع مل گئی کہ وہی قافلہ جو اس وقت چلا گیا تھا اب واپس آ رہا ہے، اور یہ اطلاع مکے پہنچائی جا چکی۔ چنانچہ پیغمبر اسلام جلدی جلدی مختصر سی جماعت 313 کی جماعت کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جمادی الاول میں قافلہ گیا ہے، رمضان میں واپس آ رہا ہے، اور بدر کے مقام پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ لڑی جا رہی۔ تفصیلات تو اس کی بہت زیادہ ہیں، مگر مجھے اپنے موضوع کی مناسبت سے صرف جناب حمزہ سے متعلقہ واقعات بیان کرنا ہے۔ بدر کے مقام پر اجتماع ہوا، کافروں کا لشکر بھی یہاں پہنچا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی جنگ بدر کا آغاز ہوا، ویسے ہی وہ منزل آئی کہ عربوں کے طریقے کے مطابق بجائے اس کے کہ دونوں لشکر ایک ساتھ مقابلہ کریں، مبارزت طلبی کی گئی، یعنی 3 آدمی کافروں کے لشکر سے نکل کے آئے اور چیلنج دیا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں سے جو ہمارا مقابلہ کرے۔ انصار مکے میں پیغمبر سے وعدہ کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب آپ پر کوئی آفت و مصیبت آئے گی تو پہلے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، ہم آپ کا بچاؤ کریں گے۔ پچھلے جو تقریر میں میں نے بیان کیا تھا وہ وعدہ کر چکے تھے۔ چنانچہ انصار کے 3 آدمی باہر نکلے۔ قریش مکہ جو اتنے مغرور اور متکبر تھے کہ میدان جنگ میں بھی اپنے تکبر کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے کم حقیقت بے حیثیت لوگوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہمیں تو اپنا جیسا کوئی چاہیے۔ نکلنے والے کون ہیں؟ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ عتبہ اور شیبہ سگے بھائی ہیں، اور ولید عتبہ کا بیٹا ہے، اور یہ سارا خاندان وہی ہے کہ جو بعد میں شام کی حکومت کے اوپر فائز ہوا تھا۔ عتبہ کی بیٹی کا نام ہے ہندا، جو ابو سفیان کی بیوی ہے اور یزید کی دادی ہے۔ تو ہندا کے باپ کا نام عتبہ، ہندا کے چچا کا نام شیبہ، اور ہندا کے سگے بھائی کا نام ولید۔ یہ تینوں اس میدان کے اندر سب سے پہلے نکل کے آئے، اور مسلمانوں کی جانب سے جب یہ سنا انصار نے تو وہ واپس آ گئے حکم پیغمبر سے، اور اب پیغمبر کے حکم سے بنو ہاشم کے 3 افراد آگے بڑھے، جن میں سے ایک تو مولا کائنات تھے، اور ایک جناب حمزہ تھے، اور تیسرے عبیدہ ابن حارث تھے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جو سب سے پہلی گفتگو کی تھی میں نے جناب حمزہ کے بارے میں، تو عرض کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے 9-10 بیٹے تھے، ان میں سب سے بڑے بیٹے حارث تھے۔ یہ حارث عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے، ان کے بیٹے ہیں جناب عبیدہ، یعنی مولا کائنات کے چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بھائی ہیں حارث، اور جناب حمزہ کے بھتیجے ہیں، جناب حمزہ کے بھائی حارث کے بیٹے۔ تو بنی ہاشم کے بلکہ عبد المطلب کی نسل کے 3 افراد نکلے، حمزہ، علی اور
عبیدہ ابن حارث۔ اب تاریخوں میں یہ کہ عبیدہ اگرچہ جناب حمزہ کے بھتیجے ہیں، لیکن جناب حمزہ چھوٹے بھائی ہیں، حارث سب سے بڑے بھائی ہیں۔ اتنا فرق ہو گیا تھا بھائیوں میں کہ حارث کے بیٹے عبیدہ خود جناب حمزہ سے عمر میں کافی زیادہ تھے۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ عبیدہ جائیں گے عتبہ کی جانب، کیونکہ دونوں کی عمریں ایک جیسی ہیں۔ حمزہ جائیں گے شیبہ کی جانب، یہ دونوں ہم عمر ہیں، اور علی جائیں گے ولید کی جانب، یہ دونوں ہم عمر ہیں۔ اور اس کے بعد جنگ بدر کا آغاز ہو گیا۔ اب یہاں پہ تاریخ میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ کہ جناب حمزہ نے ایک ہی وار میں اپنے مقابل کا سر قلم کیا، اور مولا کائنات نے ایک ہی بار میں ولید کو واصل جہنم کیا، مگر عبیدہ وہ عتبہ کے مقابلے میں زخمی ہو گئے۔ اور اس وقت علی اور حمزہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑ کے ان کی مدد کو پہنچے اور عتبہ کو اپنی تلوار سے قتل کیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ نہیں، سب سے پہلے علی نے اپنے مقابل ولید کو قتل کیا، اس کے بعد دیکھا عبیدہ ضعیف بوڑھے عتبہ کے مقابلے میں ذرا کم پڑ رہے تھے، چنانچہ وہاں جا کے عتبہ کو مارا۔ اتنے میں مسلمانوں کے لشکر نے آواز دی کہ اے علی، اپنے چچا کی مدد کو پہنچیے، یہ سگے نجس کتا آپ کے چچا کا مقابلہ کر کے ان کو نقصان پہنچانا چاہتا۔ مولا کائنات دوڑ کے جناب حمزہ کی مدد کو پہنچے، اور پھر ان چچا بھتیجے نے مل کر شیبہ کو قتل کیا۔ اور اسی سلسلے میں نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے خط میں ایک فقرہ بھی کہ میں وہ کہ جس نے تمہارے خاندان کے تینوں افراد کو بدر میں اپنی تلوار سے قتل کیا، یعنی تینوں کے قتل میں مولا کا حصہ تھا۔ تو بہرحال یہ روایت صحیح ہو یا وہ روایت، جیسے ہی یہ تین آدمی مارے گئے، اب ایک مرتبہ لشکروں کا مقابلہ ہوا، جنگ کا آغاز ہوا، اور اس وقت قریش مکہ کے ایک انتہائی بہادر شخص جس کا نام سودا تھا، اس نے ایک مرتبہ پہاڑی ٹیلے پر چڑھ کر ایک آواز لگائی، ایک چیلنج دیا مسلمانوں کو، جنگ ہو رہی اور سب ایک دوسرے سے لڑائی میں مشغول، 1000 کافروں کے مقابلے میں 313 مسلمان، یعنی 3 کافر ایک مسلمان کے پیچھے۔ اس وقت اسود اس کا نام ہے، یہ انتہائی بہادر شخص یہ آواز لگاتا، یعنی ایک قسم کا یہ چیلنج سا دیتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے پانی کے انتظام کے لیے ایک چھوٹا سا حوض بنایا، اس نے آواز لگائی کہ میں نیچے جا کے اس حوض کا پانی پیوں گا یا اس حوض کے پانی کو خراب کروں گا، یہ میرا چیلنج۔ اور یہ کہہ کہ وہ تیزی سے حوض کی جانب آیا۔ اس وقت سارے مسلمان، اگرچہ یہ مسئلہ کوئی شرعی یا فقہی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر غیرت کا مسئلہ بن جاتا کہ وہ چیلنج کر کے آ رہا کہ میں تمہارے پانی کو پی کے رہوں گا یا خراب کر کے رہوں گا۔ اور ہر مسلمان 3 کافروں سے مقابلے میں ہے، جبکہ یہاں پہ مسلمانوں میں بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، اور کافر تو جنگ کے لیے آئے ہیں، سارے کے سارے مانے ہوئے سردار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جناب حمزہ نے جب یہ سنا تو اسلام کی غیرت کے منافی سمجھا، اگر یہ حوض تک پہنچ گیا تیزی سے اس کے پیچھے آئے۔ وہ حوض کے قریب کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا چکا تاکہ میں فوراً حوض کے قریب کھڑا ہوں، فوراً پانی پی لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کے پانی پیے، جناب حمزہ اس کے سر پہ پہنچ گئے اور ایک مرتبہ اس کی ٹانگ پہ وار کیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو حوض میں گرا دیا تاکہ میں پانی پینے کی بات پہ عمل کروں۔ جناب حمزہ نے یہ منظر دیکھا، سیکنڈوں کی اور لمحوں کی بات تھی، پانی پی لیتا، اگرچہ کوئی نقصان نہ ہوتا، مگر جنگ کے مقام پر یہی چیزیں غیرت کا مسئلہ بن جاتی ہیں اور بڑا اہم مسئلہ بن جاتی ہیں۔ جناب حمزہ نے فی الفور حوض میں چھلانگ لگائی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو کھول کے حوض کا پانی پیے، جناب حمزہ اس کے سر کو اس کی گردن سے جدا کر چکے تھے۔ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے جناب حمزہ کی تلوار تیسری مرتبہ، جنگ میں تو مسلسل مصروف مگر اہم واقعات، تیسرا وہ واقعہ پیش آیا کہ مولا کائنات یہ کہہ رہے کہ میری نگاہ تو ایمہ ابن عدی پر پڑ گئی۔ یہ عرب کا انتہائی مانا ہوا سپاہی تھا اور انتہائی ظالم بھی تھا، اس نے مسلمانوں پر ظلم بھی بہت کیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی بہادر آدمی ایک مسلمان کو شہید کر چکا اور اس کے بعد اب دوسروں کے پیچھے جا رہا۔ میں نے یہ دیکھ کر میں نے اس کو دعوت دی اپنے مقابل آنے کی۔ وہ اس وقت ایک پہاڑی پر کھڑا تھا، مولا کائنات نیچے تھے، پہاڑی بہت اونچی پہاڑی نہیں، ایک ٹیلا۔ مولا کائنات کہہ رہے ویسے بھی مولا کا قد بلند قد میں نہیں اور دویمہ انتہائی بلند قد آدمی۔ مولا کہہ رہے کہ میں نے اس کو دعوت دی کہ آؤ میرا مقابلہ کرو۔ ایک مرتبہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہوا، میں چند قدم پیچھے ہٹا تاکہ وہ نیچے اترے اور مقابلہ برابر ہو۔ اس نے ایک مرتبہ تانا کیا، ابو طالب کے بیٹے تم اور میدان سے فرار اختیار کر رہے ہو۔ بس مولا کہتے ہیں یہ سن کے میں اسی مقام پہ روکا اور ایک مرتبہ ہم دونوں نے تلوار چلائی۔
لیکن کیونکہ مسلمانوں کا طریقہ یہ کہ پہلا حملہ نہیں کرتے، پہلی تلوار اس کی چلی، مولا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈھال کے اوپر اس کی تلوار کو روکا اور اس کا اثر محسوس کیا، کیونکہ بہرحال آدمی بہادر تھا۔ اس کے بعد مولا تلوار چلا رہے ہیں، اس کا قد بہت بلند اور وہ ٹیلے کے اوپر بھی کھڑا، مولا کائنات نیچے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ تلوار چلائی جو سیدھے اس کے سر تک پہنچی، لیکن سر پر وہ خود لوہے کا خول پہنے ہوئے تھا، وہ کٹ گیا۔ اب اس کے بعد اس کو میں نے موقع دیا تاکہ ایک حملہ وہ کرے، اس نے تلوار چلائی، میں نے سر کو جھکایا، اس کی تلوار میرے سر پہ سے نکلی اور فوراً مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سر کے اوپر سے ایک تلوار نکل کے گئی اور اس کی گردن کٹ کے گر پڑی، اور میں نے ایک مرتبہ گھوم کے دیکھا کہ یہ کون ہے کہ جس نے میرے سر کے اوپر سے تلوار چلا کے اس دشمن کا خاتمہ کیا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو اپنے چچا حمزہ کو پایا جو یہ رجس پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ منظر دیکھا۔ اب یہاں پہ ایک بات کہ مولا کائنات کے مقابلے میں حمزہ نے پہلے تو ایما کو قتل کر دیا، اور اس کی وجوہات ابھی آپ بعد میں سنیں گے، لیکن ایک تذکرہ ابھی سے کہ جناب حمزہ کا قد بھی عرب کے انتہائی بلند قد رکھنے والوں میں جناب حمزہ کا شمار ہوتا تھا۔ خود جناب حمزہ کو جب کفن دیا جا رہا تو مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ اور جناب حمزہ کی اتنی شجاعت اور اتنی بہادری کے ساتھ ساتھ جناب حمزہ میدان جنگ میں جس وقت آتے تھے تو بالکل غافل ہو جاتے تھے، محو ہو جاتے تھے اپنے مقصد کے اندر، جس کی وجہ سے جنگ احد کے اندر وحشی کو ہمت ہوئی جناب حمزہ پر حملہ کرنے کی۔ تو مولا کائنات تو ایک مرتبہ دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پورا اپنی پوری بھڑاس نکال لے، جتنا وہ چاہتا ہے کر لے، اس کے بعد اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جناب حمزہ نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توئمہ کو قتل کر دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ کافروں کا لشکر بری طرح سے یہاں سے بھاگا اور جنگ اختتام کو پہنچی۔ جس وقت یہ جنگ اختتام کو پہنچی تو دو ہستیوں کا تذکرہ کافروں میں سے ہر ایک کی زبان پر تھا۔ کافی تعداد میں مکے کے کافر پکڑے گئے تھے، دو ہستیوں کا تذکرہ ہر ایک کی زبان پر تھا۔ ایک تو علی کا کہ جتنے لوگ مارے گئے تھے ہر ایک کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ علی نے ہمارے ساتھی کو مارا، علی نے ہمارے ساتھی کو مارا۔ 70 کافر مارے گئے تھے، جس میں سے 35 مولا کی تلوار سے تھے اور باقی 35 بھی روایتوں میں ہے کہ ان فرشتوں نے کہ جو مولا کی شکل میں تھے۔ اور دوسرا ہر ایک کی زبان پہ ایک فقرہ تھا، جو مسلمان جاتا ان کافروں کے پاس جو پکڑے گئے تھے پوچھتا کہ وہ کون آدمی تھا جو اپنے سر کی امامے کے اندر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا سرخ رنگ کا۔ اور مسلمانوں نے تحقیق کی، پتہ چلائی جناب حمزہ تھے کہ جو جنگ بدر میں اپنے امامے میں شتر مرغ کا سرخ رنگ کا پر لگائے ہوئے تھے۔ پوچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم میں سے ہر ایک کو اس نے گرفتار کیا۔ تو قتل ہونے والے سب علی کی تلوار سے قتل ہوئے سوائے چند کے، اور گرفتار ہونے والوں کی اکثریت جناب حمزہ کے سبب سے گرفتار ہوئی ہے۔ اور یہ غزوہ 17 رمضان کو اختتام کو پہنچا۔ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح تھی، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خبر تھی جنگ بدر کی فتح۔ اس کے فوراً بعد ایک انتہائی اہم واقعہ مدینے میں پیش آیا، انتہائی اہم واقعہ، اور وہ واقعہ یہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے فوراً بعد جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ مذہب خود بخود ختم ہو جائے گا، مگر یہ تو اتنا طاقتور ہو گیا کہ مکے کی اتنی بڑی فوج کو نہ صرف یہ کہ شکست دی بلکہ ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید سب مارے گئے۔ چنانچہ اب یہودی پریشان ہوئے کہ اب تو یہ مذہب ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے فوراً بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے یہودیوں کو اور خوف محسوس ہوا، اور وہ یہ کہ اب تک مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہودیوں کو یہ اطمینان تھا کہ بیت المقدس تو ہمارا، جو بھی بیت المقدس کو مانے گا وہ خود بخود ہم کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ عیسائی اسی وجہ سے یہودیوں کے تابع جا چکے تھے، لیکن اب حکم آیا مسلمانوں کو کہ آج سے تم بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبے کی جانب رخ کرو۔ بس قبلہ بدلا، مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا تو یہودی ایک مرتبہ گھبرا گئے۔ یہ تو ایک انتہائی طاقتور مذہب لگ رہا ہے، ان کو تو ایک قبلہ بھی مل گیا، اب تو یہ ہر چیز میں ہم سے الگ ہو گئے۔ چنانچہ یہودی اس فکر میں تھے، اس خواہش میں تھے کہ کوئی موقع ملے اور ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں اب صحیح معنوں میں دشمنی پیدا ہو چکی تھی، موقع کی تلاش میں تھے، اور مسلمانوں کو اکیلا دھکیلا جہاں پاتے تنگ کرتے تھے۔ عین اس وقت ایک واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر کے بعد
شوال کا مہینہ تھا، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ تھا، کہ بنو قینقا ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا مدینے میں، ان کا کام ہے لوہار کا اور سونے کا اور لوہار کا کام یہ قبیلہ کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں شہروں کا دستور یہی تھا کہ الگ الگ محلوں میں قبیلے رہتے تھے۔ اب بنو قینقا کا محلہ الگ، مسلمانوں کا محلہ الگ۔ ایک مسلمان عورت کو زیورات کے سلسلے میں ایک سنار کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ایک مسلمان مومنہ عورت تھی، ابھی تک پردے کا حکم اسلام میں نہیں آیا تھا۔ سارے سنار جو تھے، لوہار اور سنار، یہ سب یہودیوں میں تھے، بنو قینقا میں۔ چنانچہ مسلمان عورت اس محلے میں پہنچی، اس بازار میں پہنچی، ایک یہودی سنار کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئی اور جو زیور اسے بنانا تھا وہ اس نے بنوانا شروع کر دیا۔ اب وہاں تو دستور یہ تھا کہ کوئی اتنا بڑا کاروبار یا اتنا زیادہ کاروبار تو تھا نہیں کہ آپ آج آرڈر دیجئے تو 4 دن کے بعد آپ کو زیور ملے گا، بلکہ جو گاہک آتا تھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ وہیں بیٹھ کے اپنی پسند کے مطابق زیور بنوا لیتا تھا۔ مسلمان عورت بھی اس دکان پہ بیٹھ گئی، جو ایک عام دستور تھا اس زمانے میں۔ یہودی تو موقع کی تلاش میں رہتے ہی، اور یہاں ایک اکیلی عورت ان کو نظر آئی۔ یہودی نوجوانوں میں سے کچھ نے، ایک نے یہ شرارت کی کہ آگے جا کر مسلمان عورت کے اس لباس کو ایک مقام سے پھاڑ دیا، اس انداز سے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ جس وقت کام ختم کر کے وہ عورت کھڑی ہوئی اپنے گھر جانے کے لیے، سب کی دکانیں مدینے میں اسی محلے میں تھی۔ جس وقت یہ آواز بلند ہوئی تو ایک مرتبہ اس نوجوان نے سنا، اسے یہ منظر دیکھ کر کہ ایک مسلمان عورت کی توہین اور بے پردگی کی جا رہی، یہ دیکھ کر غیرت کی وجہ سے وہ تلوار نکال کے آگے بڑھا، اور وہ یہودی نوجوان جس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، فخر کے ساتھ ایک ایک کو بتاتا پھر رہا تھا، لوگ اسے شاباش دے رہے تھے، اس کے قریب پہنچا، اس کو چیلنج دیا اور اس کے بعد جنگ میں اسے قتل کر دیا۔ جب وہ مارا گیا تو سارے یہودیوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر مدینے کے اس محلے میں پہنچ گئی جہاں مسجد نبوی اور مسلمانوں کا مرکز تھا۔ یہ خبر وہاں تک پہنچی۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ سنا کہ ایک مسلمان عورت کی بے پردگی کے غم میں غیرت سے اس شخص نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور خود بھی مارا گیا، تو پیغمبر نے اسے شہید کا لقب دیا، اور اس کے بعد یہودیوں کے سرداروں کو بلانے کے بعد ان سے کہا، ہمارا آپ کا یہ معاہدہ پہلے ہو چکا ہے، اور اس کے تحت جو مجرم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے سزا دی جائے، ہمارے قانون سے نہ صحیح آپ کے قانون سے، مگر اس معاہدے کے تحت ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک مرتبہ یہودی جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے، جو پہلے ہی مسلمانوں سے دشمنی بیدار ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ سرداروں نے سنا، کہا کہ اے مکے سے آنے والے، تم نے کیا سمجھ لیا؟ کیا ہم مکے کے رہنے والوں کی طرح سے بزدل یا کمزور یا ضعیف ہیں؟ تم اس کمزور سی فوج کو شکست دینے کے بعد اب یہ سمجھتے ہو کہ اپنی طاقت دکھا کے ہمیں ڈرا دو گے اور ہم تمہاری ہر بات مان لیں گے؟ تمہاری یہ بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ وہ نوجوان قصوروار تھا، اور جنہوں نے اس کو قتل کیا وہ ہماری پناہ میں ہے، کون ان کو ہاتھ لگا سکتا؟ پیغمبر اسلام نے اتمام حجت کے بعد جناب حمزہ کو بلایا۔ یہ پھر جناب حمزہ کی آمد، جناب حمزہ کو بلایا، حکم دیا کہ لشکر اسلام کو جمع کرو اور تمہیں اس لشکر کا علمدار بنایا جاتا۔ جناب حمزہ کو تیسری مرتبہ علم مل رہا۔ جناب حمزہ نے علم لیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ دیکھ کر کہ کتنا اہم موقع ہے، خود اس فوج میں پیغمبر شامل ہوئے، اور بنو قینقا کے پورے محلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ حملہ نہیں کرنا، مارنا نہیں، اس لیے کہ قصوروار جو ہیں ان کے علاوہ کسی کو مسلمان اس وقت قتل نہیں کرنا چاہتے۔ محلہ گھیر لیا گیا، اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو قاتل ہے ایک مسلمان نوجوان کے، انہیں واپس کیا جائے، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان کو سزا دیں گے۔ 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ شروع میں تو بڑی اکڑ کے ساتھ یہودی تھے اور کہہ رہے تھے جو دل چاہے کر لو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ 15 دن ہو گئے، غذا کی قلت پیدا ہو گئی، ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں، چنانچہ وہ بغیر تیاری کے تھے۔ آخر فاقوں کی نوبت آنے لگی، دروازہ کھول کے باہر آئے ان کے سردار، اور پیغمبر سے کہا ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور جو آپ چاہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھ کر
کہ ان کے ان نوجوانوں کو قتل کرا دیا جائے جنہوں نے اس مسلمان کو شہید کیا، تو اس کے بعد بھی مسئلہ اپنے مقام پر رہے گا۔ کہا کہ اچھا، اب اس مسئلے کے پیش نظر فقط تم سے یہ مطالبہ کہ تم مدینہ چھوڑ کے مدینے سے انتہائی دور چلے جاؤ، اب تمہارا مدینے سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ ایگریمنٹ تم نے توڑا۔ وہ اس وقت اتنے مجبور تھے کہ مدینہ چھوڑ کر شام کے علاقے کی طرف گئے، خیبر سے ذرا کچھ آگے جا کے آباد ہوئے۔ اس طرح غزوہ قینقاع بغیر کسی جنگ کے اختتام کو پہنچا، مگر اندازہ کر لیں کہ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے اور آج کیا کیفیت ہو گئی ہے۔ وہاں تو یہ کیفیت اور نوبت کہ ایک مسلمان عورت کی بے پردگی یہودی نوجوان کے ذریعے ہو رہی، تو اللہ کے رسول بذات خود لشکر اسلامی لے کے میدان میں نکل رہے ہیں، اور آج یہ حالت کہ ایک مسلمان اور مومن خود اپنی عورت کو بے پردہ کرنا فخر سمجھتا ہے۔ وہاں فقط اتنا مسئلہ کہ اس کا لباس پھاڑ دیا گیا اور اس کا جسم تھوڑا نظر آنے لگا، اور یہاں اتنے باریک لباس پہنے جا رہے ہیں کہ اگر اس دور کا کوئی مسلمان ہوتا تو وہ یہودی نوجوانوں کو تو بعد میں قتل کرتا، پہلے یہ مومنان اہل بیت اس کی تلوار کا نشانہ بنتے۔ غیرت اسلامی کا تقاضا دیکھیے کہ وہ پورے محلے میں اکیلا ہے، مگر ایک مسلمان عورت کی بے پردگی ہو رہی ہے تو اسے اتنا جوش آ رہا کہ پیغمبر نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ اس نے جلد بازی کی، سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھایا۔ پیغمبر نے کہا وہ میدان میں شہید نہیں ہوا، مگر میں اسے شہید کا لقب دیتا ہوں اور اس کے خون کا انتقام بذات خود جا کے لیتا ہوں۔ یہ ایک مسلمان عورت کے پردے کا مقام ہے اور ایک مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ اس انداز سے ہر مسلمان عورت کے پردے کا تحفظ کرے، نہ یہ کہ خود اپنے گھر کی عورتوں اور اپنی بیویوں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو جس حالت میں بھی دیکھے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہے کہ یہ تو زمانے کا تقاضا۔ وہاں اللہ کے رسول مقابلہ اور جنگ کرنے کو تیار ہے یہودیوں سے، اگر مسلمان عورت کے پردے کا مسئلہ آ جاتا۔ غرض یہ کہ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے وہ واقعہ آیا، وہ غزوہ آیا کہ جس کے اندر جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ بس کچھ آخری واقعات ہیں مختصر سے۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ بدر کے بعد یہاں تو یہودیوں سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے، وہاں پہ سارے کافر روتے ہوئے مکے پہنچے، اور سب سے زیادہ بری حالت ہندا کی تھی، اس اعتبار سے کہ جس کا باپ، جس کا چچا، جس کا بھائی تینوں مارے جائیں، اس کا تو پورا خاندان ختم ہو گیا اس عورت کا۔ بس ایک مرتبہ وہ انتقام کی پیاس میں دیوانی ہو رہی تھی، اور اس ناگن کی طرح سے جو انتقام لینا چاہتی ہے، ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے سوچ رہی تھی کہ کس طریقے سے بدلہ لیا جائے۔ اور یہی مسئلہ سب سے زیادہ تو ایما کا ایک بھتیجا تھا جبیر ابن مطعم، اس کو بھی یہ مسئلہ پریشان کر رہا تھا کہ میرا چچا اور وہ اس طرح سے اس جنگ میں مارا گیا۔ ان دونوں کا مسئلہ مشترکہ تھا۔ جبیر نے اپنے غلام وحشی کو چند دنوں کے لیے ہندا کے گھر کے کام کاج کے لیے ہندا کے حوالے کیا تھا۔ ہندا نے وحشی، اس کے غلام کا نام، اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس سے یہ کہا کہ اے غلام، تیری ساری زندگی غلامی میں گزر رہی، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے آزادی دلواؤں گی، بھاری انعام دوں گی، شرط یہ ہے کہ تم محمد یا علی یا حمزہ ان میں سے کسی ایک کے قتل کا انتظام کرو۔ ادھر جب زبیر کو یہ پتا چلا تو اس نے ایک مرتبہ وحشی غلام سے کہا کہ میں کسی اور کو تو نہیں جانتا، لیکن اگر تم حمزہ کو قتل کر دو جس نے میرے چچا سعیمہ کو قتل کیا، یہ وہی بلند قد والا آدمی تھا کہ جو مارا گیا تھا جناب حمزہ کی تلوار، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آقا بھی کہہ رہا، ہندا بھی کہہ رہی۔ وحشی غلام نے سوچنے کے بعد کہا کہ نہیں، عبداللہ کے بیٹے جسے مسلمان رسول کہتے ہیں ان پر تو میں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، ہر وقت ان کے اصحاب ان کو گھیرے میں لیے رہتے ہیں۔ جہاں تک علی کا معاملہ، علی کے سامنے جانے بلکہ چھپ کر حملہ کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں، کیونکہ علی جنگ میں کتنے ہی مصروف ہوں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے رہتے ہیں، ان پر بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، حمزہ ایسے کہ شجاعت کے جوش میں بعض اوقات وہ اپنے پیچھے کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کو شہید کرنا، ان کو قتل کرنا یہ میرے لیے ممکن۔ انہوں نے کہا وعدہ ہمارا ہے، تم اس مقصد کو پورا کرو، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ یہاں پہ سارا سال رمضان میں یہ جنگ ہوئی، اگلے شوال میں کافر دوبارہ لشکر تیار کر کے آئے، سارا سال تیاری ہوتی رہی مکے میں انتقام لینا، بدلہ لینا، حتیٰ یہ کہ سارا جھگڑا جس قافلے پر ہوا، وہ جو شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس کے سارے مال کو
دارالندوہ میں لا کے رکھ دیا گیا۔ دارالندوہ عربوں کا اسمبلی ہال تھا، وہ مقام تھا، وہ ایوان تھا، وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کی میٹنگ ہوتی، وہاں لا کے مال رکھ دیا گیا اور سارے مکے نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا تجارتی مال ہے، ہم اس میں سے ایک پیسہ نہیں لیتے، یہ سب نئی فوج تیار کرنے کے لیے ہماری طرف سے ہے۔ عورتوں نے گھروں سے زیورات لا کے جمع کرا دیے، یہ سب پیسے لو اور اسی طرح مسلمانوں سے انتقام لو، یہاں تک کہ شوال میں مکمل تیاری کے ساتھ اب 10,000 کا لشکر مکے سے مدینے کی جانب آ رہا۔ پیغمبر اسلام نے مدینے سے خبر حاصل کرنے کا انتظام مقرر کر رکھا، علم رسالت اور وحی الہی کے علاوہ ظاہری اعتبار سے بھی ایک انتظام تھا۔ پیغمبر کے چچا حضرت عباس جو اس وقت زبان سے اسلام نہیں لائے تھے مگر دل سے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے پیغمبر کو فوراً خط لکھا کہ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو چکا، آپ لوگ بھی تیاری کر کے رکھیے۔ ادھر مدینے میں یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ 5 شوال کا دن تھا، 5 شوال کی تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا۔ اس رات کو پیغمبر اسلام کے پاس اس آدمی کا پیغام آیا۔ پیغمبر نے مدینے کے چاروں طرف بھی چوکیاں بنائی تھی حفاظتی۔ حباب کا پیغام آیا جو احد کی طرف چوکی کا نگران تھا کہ اللہ کے رسول ایک بڑا بھاری لشکر 10,000 کی تعداد نظر آ رہی، وہ احد کے قریب پہنچ رہا اور آپ بھی اس کی تیاری کریں۔ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اس خبر کو پایا، رات کا وقت تھا، چنانچہ لوگ اپنے گھروں میں جا رہے تھے، نمازیں پڑھ چکے تھے، پیغمبر اپنے حجرے میں آئے۔ انصار کو اطلاع ملی کہ یہ پیغام ملا، سارے کے سارے انصار اپنے گھروں سے نکل آئے اور ساری رات پیغمبر کے حجرے کا پہرا دیا گیا۔ ہمارا وعدہ تھا کہ ہر موقع پر ہم پیغمبر کو تحفظ کریں گے، پیغمبر کے حجرے کا پہرا دیا گیا۔ اگلا دن 6 شوال 3 ہجری، 6 شوال جمعے کا دن ہے۔ نماز کے بعد پیغمبر نے میٹنگ بلائی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ اس لیے نہیں کہ پیغمبر محتاج ہیں بلکہ تالیف قلب کے لیے۔ ایک مرتبہ جو مہاجرین تھے، جو لوگ مکے سے آئے تھے اور مدینے کے جو بوڑھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت بڑا لشکر ہے، مدینے میں ہم زیادہ محفوظ ہیں، یہاں پہ مقابلہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ انصار کے نوجوان جنہیں بڑا جوش تھا کہ پچھلے سال پیغمبر نے ہمیں لشکر میں شامل نہیں کیا، کسی کی عمر کم تھی، کسی کا قد کم تھا، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت تک نوجوانوں میں بڑا جوش تھا۔ اللہ کے رسول بدر کے موقع پر ہم شہادت سے محروم رہ گئے، اگر مدینے میں ہم رہیں گے تو مقابلہ نہیں ہو سکے گا، باہر نکل کے مقابلہ کریں تاکہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں۔ اور مہاجرین میں سے بھی جو تجربے کار بہادر لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ جناب حمزہ کی باری آئی، جوش میں جناب حمزہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول حکم آپ کا ہوگا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کریں گے تو قریش کہیں گے مسلمان ڈر گئے، اتنی ہمت نہ ہوئی کہ باہر نکل کے ہم سے لڑ سکتے، ان کا حوصلہ بلند ہوگا، کمزور لوگوں کا حوصلہ پست ہوگا۔ اللہ کے رسول میں تو یہ عہد کر چکا ہوں کہ اس وقت تک غذا نہ کھاؤں گا جب تک کہ میدان میں جا کے دشمن کے مقابلے پہ تلوار نہ نکالوں۔ جناب حمزہ ہر جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھتے تھے، اس وقت روزے کی حالت میں تھے جب یہ تجویز دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں روزہ افطار نہیں کروں گا آج شام کو، بلکہ اس وقت تک میرا روزہ چلے گا، روزہ تو نہیں چلے گا لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میدان میں نکل کے دشمن سے مقابلہ نہ کر لوں۔ پیغمبر اسلام نے جناب حمزہ کی تجویز کو منظور کیا، حکم دیا کہ آج 6 شوال ہے، کل 7 شوال ہفتے کا دن ہم میدان میں نکل کے مقابلہ کریں گے۔ آپ میں سے جن حضرات کو خدا نے مدینے کی زیارت کا موقع دیا، آپ نے دیکھا ہوگا بدر مدینے سے خاصا دور ہے، بہت تو بالکل مدینے کے برابر میں، چنانچہ طے پایا کہ مدینے کے باہر کل نکل کے مقابلہ کرنا ہے ان کافروں کے ساتھ، اور رات آ گئی، جمعے کا دن گزرا، ہفتے کا دن آنے والا ہے، یہ شب ہفتہ آ چکی ہے، کل جناب حمزہ کی شہادت کا دن ہے۔ ابھی کسی کو نہیں پتا سوائے پیغمبر اسلام کے، اور کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا۔ رات کی تاریکی میں اب بہت سے ایسے مسئلے جو لوگ اٹھاتے ہیں مگر اس واقعے سے بہت سے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے اور ابھی اسلام کو صرف 2 سال ہوئے ہیں مدینے میں، 3 ہجری بالکل ابتدائی زمانہ۔ پیغمبر اسلام نے جناب حمزہ کو بلوایا، غلام بھیج کر کے جاؤ میرے چچا کو بلا کے لاؤ۔ جناب حمزہ پیغمبر اسلام کے حجرے میں پہنچے، اللہ کے رسول آپ نے مجھے یاد کیا، کہا کہ ہاں چچا آپ یہاں پہ بیٹھیے۔ جناب حمزہ سامنے بیٹھ گئے، ایک مرتبہ پیغمبر کی جانب دیکھنے لگے، کل جنگ کا دن ہے، آج تیاری کی رات ہے، آج مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ پیغمبر سر جھکائے بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اے چچا مجھے یہ گمان ہے، یہ امکان ہے، پیغمبر سب جانتے ہیں مگر انداز گفتگو کا یہ،
مجھے ایسا لگ رہا کہ اب عنقریب ہم میں اور آپ میں ایک طویل جدائی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہم لوگ ملاقات کریں گے۔ تو اے میرے چچا، میں فقط آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا سے ملاقات کریں گے تو اس وقت سوالات کا جواب کس انداز سے دیں گے؟ جناب حمزہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، کہا جیسا آپ کا حکم ہو، تو کہا کہ آپ گواہی دیجئے کہ خدا کے سوا کوئی پروردگار نہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ جناب حمزہ نے کہا کہ میں نے اس کی گواہی دی، اور پیغمبر نے کہا میری رسالت کی گواہی دیجئے۔ جناب حمزہ نے یہ گواہی دی، کہا اب یہ گواہی دیجئے، اب یہ گواہی دیجئے کہ جنت اور جہنم برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے، حساب و کتاب کا دن برحق ہے، پل صراط برحق ہے۔ یہ گواہی دیجئے کہ جو آدمی نیک کام کرے گا اس کو جزا، برا کام کرے گا اس سے سزا ملے گی۔ یہ گواہی دیجئے کہ ایک انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور ایک گروہ جنتی، اور گواہی دیجئے کہ آپ کا بھتیجا علی تمام مومنین کا سردار ہے۔ جناب حمزہ نے کہا کہ میں ان سب چیزوں کی گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ یہ گواہی دیجئے کہ علی کے بعد حسن و حسین امام ہیں، اور ان کے بعد حسین کے جو بیٹے ہیں ان تک یہ امامت پہنچے گی۔ جناب حمزہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ ابھی بالکل ابتدا ہے اسلام کی، جناب حمزہ گواہی دے رہے ہیں۔ کہا یہ گواہی دیجئے کہ میری بیٹی فاطمہ وہ تمام عورتوں کی سردار ہے۔ کہا جناب حمزہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ کہا یہ بھی گواہی دیجئے کہ میرے چچا حمزہ شہیدوں کے سردار اور خدا کے رسول کے شیر ہیں۔ اپنے بارے میں خود جناب حمزہ سے ان کے بارے میں گواہی دلوا رہے ہیں۔ جناب حمزہ خاموش ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک مرتبہ برخاست ہوئے، بلند ہوئے اپنی جگہ سے، پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ جناب حمزہ کا جواب تھا۔ ایک مرتبہ کا اچھا اب یہ گواہی دیجئے کہ آپ کے بھتیجے جعفر طیار جن کو خدا دو پر عطا کرے گا ان کی مدد سے وہ جنت میں اڑتے رہیں گے۔ کہا جناب حمزہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا آخری گواہی یہ دیجئے کہ ہم محمد و آل محمد اس کائنات کی افضل ترین مخلوق ہیں، بہترین مخلوق ہیں، اور جو ہمارا دوست ہے وہ نجات پائے گا، جو ہمارا دشمن ہے وہ ناکام رہے گا، اور ہمارے دوستوں سے بھی آپ دوستی رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بھی آپ دشمنی رکھتے ہیں۔ جناب حمزہ نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اس کے بعد جناب حمزہ کو رخصت کر دیا۔ شب شہادت اس انداز سے ایک ایک امر کی گواہی دلوائی گئی، اور اس کے بعد اگلا دن آ گیا، میدان احد ہے، وقت پورا ہو رہا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ گفتگو مزید اگلے ہفتے بھی چلے، اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لے کر اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ جنگ احد کی تفصیلات نہیں بیان کروں گا، فقط جناب حمزہ سے متعلق واقعات۔ جنگ کا آغاز ہوا اور شروع ہی سے جنگ اپنے پورے شدت و عروج پر پہنچ گئی، اس اعتبار سے کہ کفار کی فوج میں صرف مرد لڑنے والے نہ تھے بلکہ عورتیں بھی تھیں جو جوش دلانے والی تھیں۔ یہ سنت، یہ طریقہ وہیں سے چلا ہے کہ وہ اپنی فوج کی پچھلی صفوں میں کھڑی ہوئی تھیں، دف بجا بجا کے نغمے گا رہی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ زیورات تھے، ان کے ہاتھ میں کاجل، سرما اور سوما لگانے کی صلاحیت تھی۔ جس وقت جنگ کا زور بڑھتا اور کافروں کے کچھ لوگ دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹتے، یہ عورتیں آگے بڑھ کر یہ سرما، یہ زیورات پیش کرتی کہ تم ہماری طرح کی عورت بن گئے ہو، لو اسی آنکھوں میں لگاؤ، زیور پہنو اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ ایک عرب کے جاہل آدمی کے لیے ایک عورت کا یہ تانا بہت بڑی چیز تھی، چنانچہ وہ پھر جان دینے کے لیے واپس چلا جاتا۔ جنگ اپنے عروج پر تھی، وحشی پوری جستجو کے ساتھ جناب حمزہ کی تلاش کر رہا ہے۔ آخر اسے جناب حمزہ نظر ہی آ گئے جو ایک دشمن کا تعاقب کر رہے تھے۔ وحشی نے ایک مرتبہ جناب حمزہ پر چھوٹا نیزہ تھا اس کا ایک وار کیا، جناب حمزہ کے شکم میں یہ نیزہ اتر گیا اس طرح کہ پشت کو توڑ کر دوسری طرف سے باہر نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وحشی خوشی کی حالت میں آگے بڑھا، مگر جناب حمزہ اب تک اتنی طاقت تھی، اس ضعیفی کے باوجود 60 سال کی عمر ہے کہ ایک مرتبہ وحشی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے۔ یہ منظر دیکھ کر وحشی فرار اختیار کرتا ہے، جناب حمزہ کے جسم سے خون کثرت کے ساتھ نکلا، جناب حمزہ اسی مقام پہ گر گئے۔ جنگ اس وقت اتنی شدت کے اوپر ہے کہ پیغمبر اسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی ہے، مسلمان متفرق ہو کر پہاڑوں کے اوپر جا رہے ہیں، صرف چند لوگوں کے قدم میدان میں جمے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وحشی دوبارہ قریب آیا،
جناب حمزہ کو ہلا کے دیکھا، جناب حمزہ شہید ہو چکے تھے، فوراً ہندا کے پاس پہنچا، کہا کہ آپ کو مبارک ہو، میرا انعام دیجیے، کہا دیتی ہوں، پہلے جا کے خود تصدیق کروں گی۔ جناب حمزہ کے قریب آئی، یہ منظر دیکھا، جناب حمزہ میدان میں شہادت کی شہید ہونے کے بعد لیٹے ہوئے ہیں۔ ہندا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ خنجر نکال کے جناب حمزہ کی ناک کو کاٹا گیا، ہونٹوں کو کاٹا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، اور انہیں ہار کی طرح سے دھاگے میں پرو کے گلے میں پہنا گیا، اور اس کے بعد جناب حمزہ کے سینے کو اور پیٹ کو چاک کر کے کلیجہ نکالا، اور ہندا اس وقت انتقام کی شدت میں اتنی پاگل ہو رہی ہے کہ اس کلیجے کو منہ میں رکھ کے چبانا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس بھی حیات القلوب میں چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ادھر ہندا نے اپنے دانت مارے، وہ کلیجہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا، ہندا نے تکلیف کی شدت سے وہ کلیجہ دوبارہ جناب حمزہ کی شکم میں رکھ دیا۔ روایت میں یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب پیغمبر کو یہ اطلاع ملی تھی تو پیغمبر نے سوال کیا تھا، یہ تو بتاؤ ہندا نے اس کلیجے سے کوئی ٹکڑا کاٹ کے کھایا تو نہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہندا اس پر قادر نہ ہو سکی۔ کہا کہ ہاں، خدا کا وعدہ ہے کہ حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، اگر یہ کلیجے کا ٹکڑا ہندا کے حلق سے اتر کر اس کے جسم میں پہنچ جاتا تو فقط اس کی برکت سے ہندا بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتی۔ تو پروردگار عالم کا یہ وعدہ تھا ہندا کے بارے میں، اور اسی لیے ہندا اس کلیجے کو نہ چبا سکی، لیکن خون پیا تھا اس نے، اور جناب حمزہ کے لاش کی یہ توہین کی تھی۔ یہی سبب ہے کہ جس وقت شام میں دربار میں جناب زینب کی نگاہ پڑی تھی کہ یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور بار بار وہ زینب کے بھائی حسین کے لبوں پر یہ چھڑی مار رہا ہے، تو زینب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جناب زینب کا فقرہ تھا کہ کیا امید کی جا سکتی ہے اس سے کہ جو کلیجہ چبانے والی کا بیٹا ہو اور جس کا جسم، جس کا گوشت اس کے خون سے بنا ہو، کہ جس نے شہیدوں کا خون پیا ہے، شہیدوں کا خون پینے والی، شہیدوں کا کلیجہ چبانے والی اس کی اولاد سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یہ جناب زینب کا فقرہ تھا شام کے دربار میں۔ تو اب ہندا خون پی چکی ہے، اور اس کے بعد وہ واپس اپنی صفوں میں جاتی ہے، جنگ اختتام کو پہنچ چکی ہے، مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں، مولا کائنات کی بے مثل بہادری کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس وقت فضاؤں میں ایک عجیب آواز گونج رہی ہے جس کا آدھا فقرہ آپ سنتے ہیں، آدھا عام طور پر بیان نہیں ہوتا۔ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتى الا علی، سب الوفی عقل وفی، کہ کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، اور اے مسلمانوں اور اے انسانوں آج ماتم کرو وفادار کی شہادت پر، جو ایک وفادار کا بھائی تھا۔ حمزہ کو اس آواز نے، جس نے لا فتح الا علی کی آواز بلند کی تھی، اس آواز نے حمزہ کو وفی یعنی وفادار کا لقب دیا، اور عقل وفی وفادار کا بھائی کہا، یعنی ابو طالب جیسے وفادار کے بھائی حمزہ جو خود وفادار ہیں۔ تو اسی آواز میں جہاں لا فتح الا علی کی آواز بلند ہوئی تھی، اسی میں حمزہ کی شہادت کا پیغام بھی تھا۔ جناب حمزہ کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن جنگ مسلمان جیت چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام اپنے مقام پر تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں، اب دیکھیے پورا لشکر اسلام متفرق ہے، پورا لشکر اسلام یہاں سے گیا ہوا ہے۔ خاندان بنو ہاشم کی عورتیں مدینے میں یہ خبر پا چکی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، ساری عورتیں بے چین و بے تاب ہو کر میدان احد میں پہنچ چکی ہیں۔ یہاں پہ جناب فاطمہ تو ہیں ہی، جناب صفیہ بھی آئی ہوئی ہیں جو پیغمبر اسلام کی پھوپھی ہیں اور جناب حمزہ کی بہن ہیں، ساری عورتیں آئی ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کسی کو نہیں پوچھا، ایک مرتبہ علی کو دیکھا اور اس کے بعد سوال کیا، کوئی میرے چچا حمزہ کی خبر بتانے والا ہے؟ وہ اب تک نظر نہیں آئے۔ پیغمبر پر اتنے کافروں کا اتنا زبردست ہجوم ہوا، حمزہ نظر نہیں آئے۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں، حارث نامی آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے کہ حمزہ کس طرف لڑ رہے تھے، میرا اندازہ ہے کہ وہیں کہیں پہ ہوں گے، میں جا کے خبر لے کے آتا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ حارث وہاں پہنچے، حمزہ کا یہ ایسا لاشا دیکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیسے جا کے میں پیغمبر کو خبر دوں؟ پیغمبر نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، علی تم جا کے دیکھو، اب تک حارث نہیں آیا، میرے چچا کی خبر لاؤ۔ مولا کائنات آئے، مولا نے یہ منظر دیکھا، کیسے پیغمبر کو جا کے خبر دیں کہ جناب حمزہ پر کیا گزری؟ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد خود پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں، جناب حمزہ کے لاشے پہ نگاہ پڑتی اور پہلا فقرہ یہ نکلا کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا غم اور دکھ نہیں ہوا جتنا اے میرے چچا آپ کے لاشے کو دیکھ کے ہو رہا ہے۔ پھر پیغمبر نے ایک مرتبہ حمزہ کا
حمزہ کا مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول سرہانے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں یا حمزہ یا ام رسول اللہ یا اسد اللہ و اسد رسول ہی یا فاعل الخیرات یا کاشف الکربات یا ذاب عن وجہ رسول اللہ۔ اے حمزہ، اے رسول کے چچا، اے خدا کے شیر، اے رسول خدا کے شیر، یا فاعل الخیرات، اے نیکیوں کو کرنے والے، یا کاشف الکربات، اے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اے رسول کی مصیبتوں کو، رسول کی پریشانیوں کو ختم کرنے والے۔ آج آپ کی یہ حالت ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ مرثیہ پڑھنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھا، اللہم لک الحمد و الیک المشتقی و انت المستعان علی ما ارا۔ خداوندہ میں تیری ہی حمد کرتا ہوں اور تجھی سے شکایت کرتا ہوں۔ خداوندہ تو ہی میرا مددگار ہے اس مصیبت پر کہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام مرثیہ پڑھ رہے، بارگاہ الہی میں اپنی شکایت اور شکوہ پہنچا رہے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خاندان بنو ہاشم کی عورتوں کا خیال نہ ہوتا، صفیہ ہیں، حمزہ کی دوسری بہنیں ہیں، حمزہ کی بھتیجی فاطمہ ہیں، اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کے لاشے کو اسی طرح پڑا رہن دیتا تاکہ قیامت تک دنیا دیکھے کہ میرے چچا پر کیسا ظلم ہوا ہے، کیسی مظلومیت کے ساتھ انہوں نے شہادت کو حاصل کیا ہے۔ یہ شہید کی یادگار قائم کرنا، پیغمبر تذکرہ کر رہے کہ میں اسی طرح سے اس کو باقی رکھتا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ حکم دیا کہ حمزہ کے کفن کا انتظام کیا جائے۔ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، اس کو اس کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا، مگر جہاں دوسرے مظالم ہوئے حمزہ پر، وہاں ایک ظلم یہ بھی ہوا کہ ان کا لباس اتار لیا گیا تھا۔ ہندا نے ایک ظلم یہ بھی کیا۔ دیکھیں کتنی مماثلت ہے بات کے مظالم کی۔ وہی تو جناب زینب نے کہا کہ خون پینے والی اور کلیجہ کھانے والی کی اولاد سے اور کیا توقع ہوگی۔ جناب حمزہ کو پیغمبر اسلام نے کفن کا حکم دیا، پیغمبر کی چادر، پیغمبر کی عبا اتاری گئی، جناب حمزہ کے جسم پر ڈالی گئی، مگر جناب حمزہ کا قد اتنا طویل تھا کہ جس وقت سر پہ چادر ڈالی جاتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، کھینچ کے پیروں کو چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ سر سے چادر ڈالو اور جتنے کھلے ہوئے پیر ہیں وہاں پہ گھاس کی مدد سے حمزہ کے پیروں کو چھپا دو، حمزہ کا کفن یہی قرار پائے گا۔ ابھی غسل و کفن، نماز و دفن کے وہ احکامات نازل نہیں ہوئے ہیں جو بعد میں آئے تھے۔ یہ اسلامی فقہ کا بالکل ابتدائی دور ہے۔ اور بس ایک مرتبہ اس کے بعد حکم پیغمبر سے جناب صفیہ اور جناب فاطمہ کو اس جانب لایا گیا۔ بہن نے اور جناب فاطمہ نے جو رشتے میں پوتی ہوتی ہیں جناب حمزہ کی، یہ منظر دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں مقدرات عصمت ایک مرتبہ رونے لگی۔ پیغمبر نے کہا کہ ہاں آج آل ابو عبد المطلب پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، مگر تمہارے لیے بشارت و خوشخبری ہو، ساتوں آسمان کے پردے پہ لکھا ہے ان حمزہ سید الشہداء و اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ ساتوں آسمانوں کے پردے پہ لکھا ہے کہ حمزہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، خدا اور رسول خدا کے شیر ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بیویوں کو تسلی دی پیغمبر اسلام نے، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دو روایتیں ہیں، یہ تو مستند ہے کہ جناب حمزہ کی نماز تمام شہیدوں کی نماز سے الگ پڑھی گئی، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ عام نماز جنازہ میں 5 اللہ اکبر ہوتے ہیں، جناب حمزہ کی نماز جنازہ میں پیغمبر نے 70 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، تکبیر نہیں، 70 مرتبہ نماز جنازہ جناب حمزہ کی پڑھی گئی۔ اور اس میں بھی اختلاف طریقے میں، بعض میں یہ ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، آسمان سے ملائکہ کی ایک جماعت اترتی تھی، اللہ کے رسول حمزہ کی نماز جنازہ پڑھنے ہم آئے ہیں، ہم اس سے محروم رہ جائیں گے، آپ ہمیں بھی ایک دفعہ نماز پڑھا دیجئے۔ پیغمبر ان کو نماز پڑھاتے تھے، ایک اور جماعت آتی تھی، اللہ کے رسول ہم محروم رہے جا رہے ہیں۔ اس طرح 70 مرتبہ پیغمبر نے فرشتوں کے ساتھ جناب حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور ایک تیسری روایت میں یہ ہے کہ جناب حمزہ کی نماز جنازہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر نے پہلے جناب حمزہ کے جنازے پر نماز پڑھی، پھر حکم دیا بدر کے ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جائے، ایک ایک شہید کا جنازہ آتا ہے، پیغمبر اس کے جنازے کو، یہ روایت زیادہ مستند، پیغمبر اس کے جنازے کو جناب حمزہ کے جنازے کے ساتھ رکھ دیتے، دوبارہ اس شہید پہ نماز پڑھتے، مگر اس طرح کہ اپنے چچا پر بھی نماز پڑھ رہے اور اس پر۔ اسلام میں دو جنازوں پر ایک ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے 70 شہید ہیں میدان احد کے،
سب کے جنازے لائے گئے اور جناب حمزہ کی الگ نماز بھی پڑھی گئی اور ایک ایک شہید کے ساتھ بھی نماز پڑھی گئی. 70 نمازیں جناب حمزہ کی پڑھی گئیں. روایت یہ ہے کہ اس کے اندر ہفتے کا پورا دن اور پوری رات گزر گئی. پورا دن تو میدان کے جہاد تھا, پوری رات جنازوں کے ان انتظامات میں گزر گئی, یہاں تک کہ اتوار کی صبح آ گئی. باقی لوگ مدینے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. پیغمبر نے مدینے میں قدم رکھا. پہلے مکان سے لے کر آخری مکان جو مسجد نبوی مرکز, وہاں تک پہنچتے ہوئے ہر جگہ سنا کہ ہر گھر میں جو وہاں کا شہید ہوا ہے اس کا غم ہو رہا, اس کا ماتم ہو رہا. بس ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا, کہا اما امی حمزہ فلا بواکلا, اور میرے چچا حمزہ کوئی ان کا ماتم کرنے والا بھی موجود نہیں ہے. مدینے میں 2 قبیلے تھے, اوس و خزرج, دونوں کے سردار پیغمبر کے ساتھ احد کے میدان سے شہداء کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. سعد ابن معاذ اور اسید دونوں نے یہ فقرہ سنا. ایک مرتبہ گھبرائے ہوئے اپنے اپنے قبیلوں کے پاس پہنچے, کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ, اپنے شہیدوں کا ماتم بند کرو. تم سب کے سب سیدھے جاؤ حمزہ کے رسول کے گھر پہ اور جا کے انہیں ان کے چچا حمزہ کا پرسہ دو. پیغمبر اسلام تو مسجد میں ہیں, گھر کے اندر جناب فاطمہ ہیں اور جناب صفیہ ہیں. سارے مدینے کی عورتیں وہاں پہ حاضر ہوئیں. روایت یہ ہے کہ صبح سے جو یہ ماتم شروع ہوا تو مغرب کے وقت جب پیغمبر اسلام حجرے کے قریب سے گزر کے نماز پڑھانے گئے, دیکھا کہ اب تک انصار کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں. مغرب کی نماز ہوئی, اس کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز ہوئی. پھر پیغمبر پلٹ کے آئے, پیغمبر نے دیکھا اب تک ماتم ہو رہا ہے. پیغمبر نے ایک مرتبہ دعا دی, خدا تمہیں اور تمہاری اولاد کو ہمیشہ شاد و باد رکھے, جس طرح تم نے میرے چچا حمزہ کا ماتم کیا ہے. یہ حمزہ کا ماتم, حمزہ شہید, لوگ کہتے ہیں شہید تو زندہ ہے, اس کے ماتم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے پیغمبر سے پوچھنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ماتم کروایا بلکہ ماتم کرنے والوں کو دعا بھی دی, انہیں شاد و آباد رہنے کی دعا بھی دی پیغمبر اسلام نے. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ انتہائی قریبی زمانے تک, جب تک کہ پابندیاں نہ لگی تھیں, مدینے کی عورتوں کا طریقہ یہ تھا 1400 سال تک کہ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا تھا, کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کوئی بھی مارا جائے, وہ سب سے پہلے جناب حمزہ کا ماتم کرتی تھی مدینے کی عورتیں اب تک, اور اس کے بعد اپنے مرنے والے کو یاد کیا جاتا تھا. یہ وہی سنت ہے کہ جو پیغمبر نے قائم کروائی تھی جب تک کہ اسے ختم نہ کیا گیا. اب یہاں پہ جناب حمزہ کی سیرت بظاہر اختتام کو پہنچی, مگر اختتام سے 2 باتوں کا تذکرہ اور ضروری ہے. جناب حمزہ شہادت کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو گئے. 3 ہجری میں جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں. اس وقت جناب حمزہ کی عمر یا 57 سال تھی یا 59 سال تھی, مگر جناب حمزہ کی بیوہ اور یتیم بچی وہ مکے میں تھی. اور بعد میں جس انداز سے اس یتیمہ کی پرورش کا انتظام ہوا وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں, لیکن جناب حمزہ کی یاد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر ہفتے میں 2 دن احد کی پہاڑیوں کی طرف جاتے تھے اور جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے زیارت پڑھتے تھے اور وہاں کچھ دیر ماتم کیا کرتے تھے. جب تک پیغمبر زندہ رہے پیغمبر کا یہ طریقہ کار رہا, یہاں تک پیغمبر نے کہا من زارنی, جو میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے فقط جفانی, اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس نے مجھ پر جفا کی. میری زیارت کر کے اگر میرے چچا حمزہ کی زیارت کو اس نے چھوڑ دیا. اس انداز سے حکم پیغمبر ہوا. اور پھر ہمارے سامنے یہ روایت آئی, جناب سیدہ کو بھی اپنے تمام رشتہ داروں میں سے جناب حمزہ کے ساتھ سب سے زیادہ زندگی گزری, اس لیے انتہائی عقیدت و محبت تھی جناب فاطمہ کو جناب حمزہ سے. روایتوں میں یہ ہے کہ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد خالی پیغمبر نہیں جاتے تھے بلکہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بھی اپنے بابا کے ساتھ ہفتے میں 2 دن جناب حمزہ کی قبر پہ جایا کرتی تھی. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جناب سیدہ نے, جناب مفاتی میں شیخ عباس لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لی تھی اور اس سے تصویر بنائی تھی, اور جناب سیدہ کے پاس جو تصویر تھی جس پر خدا کی دعا تصویر کی جاتی تھی وہ تصویر جناب حمزہ کی قبر کی مٹی تھی. بعد میں گروہ معصومین میں آل محمد کے گھرانے میں یہی رواج ہو گیا, یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اور چوتھے امام نے اس کے بعد پھر کربلا کی تربت کی تصویر بنائی. تو جناب حمزہ کی شہادت سے لے کر کربلا کے واقعے تک فاطمہ زہرا کی سنت یہ تھی کہ اس قبر کی مٹی لے کر اس سے تصویر بنا کے اپنے استعمال میں رکھی تھی, یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا. اور جب کربلا کی بات آ گئی تو
ایک تذکرہ بہت ضروری ہے۔ روایتوں میں بہت آیا کہ جناب حمزہ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار، اور یہی لقب امام مظلوم کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے یہی سوال صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا۔ معذرت میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہو تو ایک ذہن کے اندر ایک پریشانی رہے گی۔ کہ مولا یہ جو بار بار روایتوں میں آیا کہ امام کو بھی کہا گیا سید الشہداء اور جناب حمزہ کو بھی کہا گیا، اتنی روایتوں میں کہ کوئی ضعیف یا غلط کا امکان نہیں ہے، تو مولا اس میں سے اصل سید الشہداء کون؟ سید الشہداء مانے شہیدوں کا سردار۔ سردار تو ایک ہوتا ہے۔ امام نے جواب دیا کہ دیکھو، شہید ہونے والوں کے دو گروہ ہیں، ایک ہے غیر معصوموں کا گروہ، غیر معصوموں کے گروہ کے سردار حمزہ، یعنی غیر معصوموں میں شہادت میں حمزہ جیسا مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ حمزہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں غیر معصوموں سے، اور ہمارے جد حسین وہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، معصوم و غیر معصوم اس میں سب شامل ہیں، یہاں تک کہ جو معصوم شہید ہوئے ان کے اندر بھی سید الشہداء جو ہیں وہ امام حسین۔ تو غیر معصوموں کے اعتبار سے حمزہ سید الشہداء، اور جب معصوموں کو ملا لیا جائے تو ساری کائنات کے شہیدوں کے اعتبار سے حسین سید الشہداء قرار پائے۔ اور جناب حمزہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی انداز سے آل محمد کے یہاں رواج ہے زیارت کا، تسبیح کا، ماتم کا، جو بعد میں کربلا والوں کے ساتھ مخصوص ہوا۔ چنانچہ روایتوں میں یہ کہ جو شہید کی زندگی کے بارے میں قرآن نے کہا شہید زندہ، مگر عملی ثبوت کئی شہیدوں کے بارے میں ملا۔ جناب حر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ شاہ اسماعیل نے جب قبر کھولی تھی تو وہ رومال تک بندھا ہوا تھا جو امام مظلوم نے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا، مگر سب سے پہلا واقعہ اس میں بھی جناب حمزہ کا ہے۔ یہ فخر ہے جناب حمزہ کے لیے کہ شہید اپنی قبر میں زندہ، اس کا پہلا ثبوت جناب حمزہ کی ذات سے ملتا کہ جیسا کہ میں نے کہا پیغمبر جاتے ہیں، جناب فاطمہ جاتی ہیں، یہاں تک کہ حاکم شام کا دور آ گیا۔ حاکم شام نے مدینے تک پانی لانے کے لیے احد کے میدان سے ایک نہر نکلوانا چاہی۔ نہر تو مقصد نہیں تھا، یہ میدان کی وہ تمام کی تمام زیارتیں اس کا اختتام مقصد تھا۔ جس وقت یہ نہر نکالی جا رہی تھی اس وقت جناب حمزہ اور ان کے قریب جو قبریں تھی سب قبریں کھل گئیں، اور ان کے اندر شہیدوں کے شہید نظر آئے جو اسی طرح سے لیٹے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی اپنے گھر کے بستر پہ آرام کرتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ مزدوروں میں سے ایک کی کدال جناب حمزہ کے پاؤں پہ لگ گئی تھی تو پاؤں سے خون کا فوارہ اس طرح نکلا تھا کہ جیسے کسی زندہ جیتے جاگتے انسان کے جسم سے نکلا کرتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کسی شہید کی قبر اور شہید کے جسم سے مرنے کے 40 سال کے بعد اس انداز سے خون کا نکلنا لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ تو یہ بھی جناب حمزہ کی فضیلتوں میں ایک فضیلت ہے کہ وہ پہلے شہید ہیں کہ جن کی قبر اسلام میں کھلی اور لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا۔ تو خیر میں اپنے موضوع کو اختتام تک پہنچاؤں کہ رسول کا اور جناب سیدہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک پیغمبر زندہ رہے ہفتے میں 2 دن اپنے چچا حمزہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آج میں نے بہت وقت لیا، میں معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ آئندہ وقت کی پابندی ہوگی۔ بس آخری جملے روایت میں یہ بھی چھٹے امام کی روایت ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد جناب سیدہ 75 یا 95 دن زندہ رہیں۔ ہمارے چھٹے امام کہہ رہے کہ ہماری جدہ 75 یا 95 دن، روایت میں اختلاف ہے، 75 دن زندہ رہیں، مگر ہر پیر اور جمعرات کے دن جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی۔ اندازہ کریں فاطمہ زہرا جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، پیغمبر کی وفات کے 75 دن بعد تک روزانہ سیدہ کے ہفتے میں 2 مرتبہ سیدہ کے معمولات میں یہ تھا۔ عمر ابن لبید کی روایت پر اختتام ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ بیٹھی ہیں قبر کے اوپر، اور نہ صرف یہ کہ بیٹھی ہیں بلکہ زیارت پڑھنے کے بعد ماتم کر رہی ہیں، زیارت پڑھنے کے بعد نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ بس میں ایک مرتبہ آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی آپ جس انداز سے ماتم کر رہی ہیں اس کے سلسلے کو بند کر دیں، اس لیے کہ آپ کے ماتم کی آواز نے میرے کلیجے کی رگوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، آپ کے ماتم سے میرا کلیجہ پگھل رہا ہے، شہزادی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ شہزادی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا، تاریخیں قریب آ رہی ہیں اس مناسبت سے آخری جملے، فقط اتنا کہا کہ اے شخص
جب مجھے مدینے میں اپنے گھر والوں کا ماتم کرنے سے روکا گیا تو کیا میں اتنا حق بھی نہیں رکھتی کہ اپنے چچا کے اپنے دادا کی قبر پر آ کر وہاں پہ ان کا ماتم کر سکوں؟ ارے فاطمہ کے پاس اس کے علاوہ ماتم کرنے کی جگہ کون سی باقی رہی ہے؟ ہر جگہ تو پابندیاں لگائی گئیں. یہ فاطمہ زہرا کے فریاد سے قبر حمزہ پر، اسی سے جناب حمزہ کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. خدا ہم سب کو فاطمہ زہرا کا واسطہ، جناب حمزہ کا واسطہ جناب حمزہ کے محبوں میں اور ان کے ماننے والوں میں شامل کرے، اور فاطمہ زہرا کی طرح سے، پیغمبر اسلام کی طرح سے ہم بھی جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کرنے والوں میں شامل ہوں. خدا بندہ انہی اہل محشر کے سادات کا واسطہ، خدا بندہ اسی خاندان اہل بیت کا واسطہ، جتنے بھی پریشان حال مومنین ہیں ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، اور خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث محمد و آل محمد امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل